علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ کو ایک نواب کے یہاں تقریر کرنے کے لیے بلایا گیا، اور وہ نواب صاحب یا نواب صاحب کی گھر والی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی یا کرتا تھا، دو میں سے ایک۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ کو جب بیان کرنے کے لیے بلایا گیا تو حضرت کو پتا تھا کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے کترانے والے لوگ ہیں، اور نواب کا مطلب ہے کہ پوری حکومت ان کے ہاتھوں میں ہوتی تھی اور جان بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ مگر علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ کو جب تقریر کرنے کے لیے وہاں کھڑے ہوئے تو علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے اپنا جو مضمون جو ٹاپک چوز کی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی فضیلت، اور اس میں تقریر کرتے 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 جب ایک موقع پر پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، حضرت نے فرمایا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ حبشے کے کالے بلال کی جوتی کی نیچے کی جو خاک ہے وہ ہمارے نواب صاحب کے سر پر جو تاج ہے اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ حبشے کے کالے بلال کی جوتی کی جو خاک ہے وہ نواب صاحب کے سر پر جو تاج ہے اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، میرے بھائیوں، اتنے اونچے کہ ان کی جوتیوں کی جو خاک ہے وہ آنکھوں میں سرما بنا کر کے داخل کرنے کے قابل ہے، بہت اونچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، اور یہ فرمایا کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم میرے صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں کو دیکھو تو تم اسی وقت ان کے لیے بد دعا کرو، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تم کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت دلوں میں رکھو، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ حدیث ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے مرنے کے بعد اپنی تنقید کا نشانہ میرے صحابہ کو مت بنانا، اپنی زبانوں کو میرے صحابہ کی تنقید کر کے گندا مت کرنا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ اور آگے پھر فرمایا کہ من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھے گا اور دشمنی رکھے گا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسے مجھ سے بغض ہے۔ اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بہت زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ بہت بڑے تھے، بہت اونچے تھے یہ حضرات، اس لیے کہ ان کو حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ اگر کسی صحابی سے زندگی میں کبھی کوئی لغزش ہو بھی گئی ہے، کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے، تو یہ اتنے اونچے تھے کہ حق تعالی شانہ نے مرنے سے پہلے انہیں ضرور توبہ کی توفیق نصیب کی ہوگی، اس لیے کہ اگر توبہ کی توفیق نصیب نہیں کی اور اسی حالت میں مرے تو اللہ ان سے راضی کیسے ہوگا؟ تو اللہ ان سے راضی کا مطلب یہ کہ اگر غلطی بھی کریں گے تو حق تعالی شانہ انہیں توبہ کی توفیق ضرور نصیب کرے گا، بغیر توبہ کے نہیں جا سکتا صحابی۔ ایک عام آدمی کے بارے میں بزرگان دین کا کہنا یہ ہے کہ اگر تم کسی کو شراب پیتے ہوئے دیکھو، زنا کرتے ہوئے دیکھو، چوری کرتے ہوئے دیکھو، اور وہ تمہیں 1 ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے کے بعد ملے تو اسے چور کی نظر سے مت دیکھو، اسے زانی کی نظر سے مت دیکھو، اسے شرابی کی نظر سے مت دیکھو، اس لیے کہ ممکن ہے کہ تم اسے چور سمجھ رہے ہو اور وہ یہ 2-3 ہفتے میں توبہ کر کے اللہ کا ولی بن چکا ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی ولی کو چور سمجھ رہے ہو، کسی ولی کو زانی سمجھ رہے ہو۔ جب عام انسان کے بارے میں، عام مسلمان کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو تو بہت اونچی بات ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے بعض لوگوں کا یہ کام ہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر تنقید کرتے رہتے ہیں، ان کی غلطیوں کو نکالتے رہتے ہیں، بیہودہ عبارتیں لکھتے ہیں کتابوں کے اندر، اس سے متاثر ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے میرے بھائیو۔ ایک سیدھی سی بات ہے کہ درخت پھل سے پہچانا جاتا ہے، اگر صحابی برا تو صحابی جس درخت کا پھل ہے وہ بھی برا، اور اگر صحابی اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ جس درخت کا وہ پھل ہے وہ بھی اچھا۔ جو اللہ کے نبی کے صحابہ کو اچھا پاتا ہے اور اچھا پانا ہی چاہیے، اس لیے کہ درخت
جس کے یہ پھل ہے، درخت جس کے یہ پھل ہیں، وہ آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر کوئی عالم برا ہے تو اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے عموماً کہ مدرسے نے اسے کیا پڑھایا ہے۔ ایک مدرسے کے 10 طلبہ فارغ ہو کر کے ہمارے شہر میں آئے اور 10 کے 10 نکمے نکلے تو لوگ کہیں گے کہ یہ مدرسہ بالکل بیکار ہے، یہاں کسی قسم کی تعلیم نہیں۔ اگر 10 ڈاکٹر بن کر کے کسی یونیورسٹی سے آئے اور 10 کے 10 بیکار ہوں تو لوگ کہیں گے کہ یہ کیسی یونیورسٹی ہے، بالکل بیکار ڈاکٹروں کو فارغ کرتا ہے۔ سارے صحابہ اللہ کے نبی کے مدرسے کے فارغ، اللہ کے نبی کی یونیورسٹی سے فارغ، اللہ کے نبی کے درخت کے پھل۔ اگر پھل برا ہے تو درخت برا، اگر شاگرد برا ہے تو استاد برا، اگر مرید برا ہے تو پھر اس کا شیخ برا۔ جو مرید کی تعریف کرتا ہے وہ شیخ کی تعریف کرتا ہے، طالب علم کی تعریف کرتا ہے، اس کے استاد کی تعریف کرتا ہے، پھل کی تعریف کرتا ہے تو پھل کی نہیں درخت کی تعریف کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بہت زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ دل کے اندر صحابہ کا جب نام سنے، صحابہ کا تذکرہ سنے، تو جیسے میں آپ سب کے چہروں کو دیکھ رہا تھا، مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ یہ سب اہل سنت والجماعت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دلوں پر ایک قسم کی خاص تازگی ہے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو جب محبوب کا تذکرہ ہوتا ہے، محبوب کا، تو سب کے دلوں کے اوپر تازگی نظر آتی ہے۔ تو جب لوگوں کے چہروں کے اوپر تازگی دیکھ رہا تھا تو میرا دل بھی اندر سے بہت خوش ہو رہا تھا کہ ماشاءاللہ یہاں سب آج عشاق بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے عجیب بشارت سنائی ہے کہ المرء مع من احب یوم القیامہ، قیامت کے دن آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہے۔ اگر ہمیں اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت ہے تو انشاءاللہ اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ حشر ہوگا، اور یہ ستارے اللہ کے نبی کے قیامت کے دن چاند کے ارد گرد ہی ہوں گے۔ اگر ہمارا حشر ان صحابہ سے ہو گیا تو پھر اللہ کے نبی سے ملاقات بھی ضرور ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔